محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اسلام آباد میں موجود ہیں اور جماعت اسلامی کی قیادت میرے دائیں اور بائیں موجود ہے، اور میرے پاس اس وقت اسلام آباد کے وہ باسی اور شہری بھی ہے جنہوں نے گزشتہ سیلاب کے اس زمانے میں دل کھول کر بڑے اخلاص اور ایثار اور قربانی کے ساتھ متاثرین سیلاب کا ساتھ دیا ہے۔ اسلام آباد کے اس قربانی سے، یہاں کے لوگوں کے خلوص اور محبت سے تمام لوگوں کو جو سیلاب سے متاثر ہیں بہت بڑا حوصلہ ملا ہے۔ آج میں یہ بات کر کے قوم کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ عرصے میں ہیلی کاپٹر سے نہیں، میں خود ذاتی طور پر کراچی سے کوئٹہ تک، اندرونی سندھ کا، جنوبی پنجاب کا، خیبر پختونخوا کے متاثر علاقوں کا دورہ کر چکا ہوں، اور اس پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے میں نے پاکستانیوں کو دیکھا کہ ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں نے پاکستانیوں کو دیکھا کہ بہت ہمت کے ساتھ اپنے متاثرہ بھائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں نے پاکستانیوں کو دیکھا کہ ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکرز نے اگر کسی ایک متاثرہ خاندان کو خوراک کا سامان پہنچایا ہے تو ہمارے اس متاثرہ خاندان نے ایک وقت کا کھانا اور سامان تو لیا ہے، اس مشورے کے ساتھ کہ میرے پڑوسی مجھ سے زیادہ متاثر ہے، بھوکا ہے، میرے لیے آج کا یہ کھانا کافی ہے، یہ باقی سامان ان تک پہنچائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ کریکٹر ہے جو ہماری زندگی کی علامت ہے۔ میں نے ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھا کہ جنہوں نے بہت حوصلے کے ساتھ اپنی شیرخوار بچوں کو سنبھالا دیا ہے اور اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ اور میں اس بنیاد پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جذبہ جس قوم کے اندر ہو اس کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ آج تک الحمدللہ پاکستانی قوم نے 2 ارب سے زیادہ کیش پیسہ ہمیں پہنچایا ہے، اور ہمارے 15,000 رضاکار الخدمت فاؤنڈیشن کے خدائی خدمتگار کراچی سے لے کر چترال تک، بلوچستان میں، سندھ میں، جنوبی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں خدمت میں مصروف ہے۔ پہلا مرحلہ لوگوں کو بچانے کا تھا، ریسکیو کا، دوسرا مرحلہ ریلیف کا ہے، اور تیسرا مرحلہ ان لوگوں کو عزت کے ساتھ دوبارہ اپنے گھروں میں آباد کرانا ہے، اور یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن الحمدللہ جس طرح ہمارے کارکنان نے جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے لوگوں کو بچانے اور اپنے لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کا کام کیا ہے، انشاءاللہ یہ باقی مراحل میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے، یہ سیلاب ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، اور ہم نے اس آزمائش کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کو چھوڑ لے اپنے حالت پر، لیکن بحیثیت پاکستانی ہم نے اپنی قوم کو بچانا ہے، اور ہم نے اپنی غیرت مند ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور بچوں کو بین الاقوامی اداروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم خود کس مقصد کے لیے ہیں؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا ہے کہ عظیم آدمی وہ ہے جو مصیبت میں دوسروں کے کام آئے، اور نفلی عمریں
نقلی حج سے بھی ایک مصیبت زدہ انسان کو بچانا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں اور بہنوں، جو محفوظ ہیں، جن کے گھر، جن کی جائیدادیں، جن کی عزت اور جن کا مال، جن کے بچے محفوظ ہیں، ان سب بھائیوں سے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جس ذریعے پر اعتماد ہے اس ذریعے سے آپ متاثرہ لوگوں کا خدمت کریں، لیکن اگر آپ پیسہ رکھتے ہیں لیکن بالفعل اور خود اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں وہاں پہنچانے میں، تو الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار ہر جگہ پر موجود ہے۔ میں نے اپنے مشاہدے میں رحمت کے ان فرشتوں کو ہر جگہ دیکھا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی، دن کے روشنی میں بھی۔ میں نے اسپیشل ڈاکٹرز دیکھے ہیں جنہوں نے یہی الخدمت کا جیکٹ پہن کر رات کے اندھیروں میں، کیچڑ میں، دلدل میں، طوفانوں میں، سیلابوں میں، شدید بارشوں میں اپنے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ میں نے بزرگ پروفیسرز کو دیکھا ہے، میں نے کالج اور یونیورسٹیوں کے ہونہار اور بہادر طلبہ کو دیکھا ہے، میں نے اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھا ہے کہ کس طرح گھر سے نکل کر شدید بارش میں انہوں نے سیلاب زدہ علاقے میں جا کر لوگوں کی خدمت کی ہے۔ میں اوورسیز پاکستانیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج صبح ہم نے صرف 2 ممالک کے میں موجود اوورسیز پاکستانیوں سے بات کی، امریکہ اور کینیڈا میں، اور بہت کم وقت میں انہوں نے $1 ملین سے زیادہ پیسہ الخدمت فاؤنڈیشن کو بھیجنے کا اعلان اور انتظام کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے جو اعلانات کیے ہیں، ایک تو اب تک صرف اعلانات ہے اور گراؤنڈ پر ابھی تک کوئی کارروائی مجھے نظر نہیں آئی، لیکن ایک تباہ شدہ گھر کے لیے انہوں نے 5 لاکھ روپے اعلان کیا ہے۔ میرا مطالبہ یہی ہے کہ اس کو 30 لاکھ تک ضرور پہنچائے، اس لیے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے مہنگائی اتنی ہے کہ لوہے کی قیمت، سریا کی قیمت، سیمنٹ کی قیمت، باجری کی قیمت اور مزدور کے مزدوری، اتنی مہنگائی میں 5 لاکھ سے تو ایک واش روم بھی نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے جس کا گھر بالکل تباہ ہوا ہے، کم از کم 30 لاکھ روپے لوگوں کو دیا جائے۔ میں حکومت کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اسم کو ماضی کے طرح سیاسی بنیادوں پر سرکاری سامان تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ ڈسٹرکٹ سطح پر اور تحصیل سطح پر مشترکہ کمیٹیاں بنایا جائے، جس میں سول سوسائٹی کو شریک کیا جائے، صحافیوں کو شریک کیا جائے، وکلاء کو شریک کیا جائے، علماء کو شریک کیا جائے، گاؤں کے مؤثر سوشل ورکر کو شریک کیا جائے، تاکہ شفاف طریقے سے آپ کام کریں گے تو برکت ہوگی اور رحمت ہوگی۔ میں حکومت کو یہ بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت وفاقی اور صوبائی حکومتیں آپس میں دست بگریبان ہیں، آپس میں جنگ میں مصروف ہے۔ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جنگ کا وقت نہیں ہے۔ مصیبت کے لمحے میں تو جنگل کے جانور بھی ایک دوسرے کا شکار نہیں کرتے اور ایک ہی درخت پر چڑھ جاتے ہیں، لیکن اس وقت آپ خود کہتے ہیں کہ 4.5 کروڑ سے زیادہ پاکستانی متاثر ہے، 50 لاکھ سے زیادہ گھر ڈیمیج ہو گئے ہیں اور 1060 سے زیادہ آپ کے پاکستانی شہید ہو گئے ہیں۔ تو اگر اس لمحے بھی آپ ایک پیج پر، خدمت کے پیج پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں، آپ پاکستانی قوم کو مزید بین الاقوامی دنیا کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں۔ اس لیے قوم کو فقیر نہیں بنانا۔ 5 لاکھ روپیہ کا چیک آپ نے کسی کے ہاتھ میں تمایا بھی، لیکن اس کا مقصد یہی ہوا کہ یہ 5 لاکھ تو سرکار نے دیے ہیں اور باقی 25 لاکھ کے لیے
آپ خیرات مانگے, آپ گلیوں اور کوچوں میں دوسروں سے پیسہ مانگے. نہیں, حکومت کا یہی کام ہے کہ وہ مکمل طور پر لوگوں کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کرے تو وہ مزید کسی سے مانگنے کا محتاج نہ رہے. میں تمام متاثرین جو اس وقت ملک میں ہے ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جماعت اسلامی رنگ, مذہب, سیاست سے بالاتر انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت کرتے رہے گی. اور جب تک تمام متاثر لوگوں کو اپنے گھروں میں لے جا کر ان کے اور ان کے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہم نہ دیکھیں, اس وقت تک ہم اپنی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اس وقت اس پورے ریجن میں نے بلوچستان, جنوبی پنجاب اور سندھ میں دیکھا, خیبر پختونخوا میں دیکھا کہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, گنے کا فصل بھی, پٹسن کا بھی, اور یہ زہریلا پانی جس پودے تک پہنچا ہے تو پودا وہ درخت خشک ہونے لگتا ہے. تو میں حکومت کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ایمرجنسی بنیادوں پر آنے والے دنوں میں بھوک اور قحط سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے زراعت سے وابستہ لوگوں کو سپورٹ کرے, ان کو مفت کھاد دے دے, بہترین بیج دے دے, اور ان علاقوں میں بجلی کا بل معاف کرے تاکہ ٹیوب ویل چلے اور لوگ دوبارہ کاش کرنے پر لگ جائے. ورنہ 2, 3, 4 مہینے بعد یہاں ایک قحط کا خطرہ ہے. آج بھی میں اسلام آباد آیا ہوں تو یہاں 500 روپے فی کلو ٹماٹر ہے, 450 روپے فی کلو پیاز ہے, اور باقی چیزوں کی قیمتوں میں بے انتہا اضافہ ہوا. تو میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کدھر ہے حکومت, ان قیمتوں کو کنٹرول کرنے والے ادارے کہاں ہیں؟ اس لیے اس وقت ایک طرف بارش اور سیلاب کی وجہ سے مصیبت اور زحمت, اور دوسرے طرف ان خود غرض اور حریص لوگوں کی وجہ سے. تو یہ حکومت کا کام ہے کہ حالات کو کنٹرول کرے, قیمتوں کو نہ بڑھنے دے. اب یہاں آنے سے پہلے مجھے معلوم ہوا کہ 4.4 روپیہ اور 47 پیسے مزید بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا. تو خدا کا خوف کرے, پوری قوم مصیبت میں ہے. حکومت بوجھ اٹھالے, بوجھ ڈالنے کا کام نہ کرے. حکومت اپنے خزانے کا منہ کھول دے, لوگوں کو نچوڑنے کا کام چھوڑ دے. اور ویسے ہمارے جو پاکستان کے 10 بڑے سیاسی لیڈر ہیں جن کا نام لے کر میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا, وہ بھی اگر اپنے اثاثوں میں سے 10 ارب روپیہ سیلاب زدگان کے لیے وقف کرے تو آج وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہمیں 23 ارب کی ضرورت ہے. تو اگر یہ 10 بڑے لوگ جن کا نام میں آپ کو بتاؤں گا کسی وقت, یہ بھی اپنے اثاثوں, ڈکلیئر اثاثوں میں سے 10 ارب روپے اپنے قوم کے خدمت میں پیش کرے تو اس قوم نے ہمیشہ آپ کو عزت دی ہے, آپ کو ووٹ دی ہے, ایک بار نہیں بار بار آپ کو منصب و کرسی تک پہنچایا ہے. اب اگر قوم پر مصیبت کا وقت آیا ہے تو بین الاقوامی اداروں سے مانگنے کے بجائے سب سے پہلے اپنے اساسی اس پر نچاور کرے. اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.